پاکستان اور بھارت میں آج کل قیامت کی کچھ نشانیاں صاف نظر آنے لگ گئیں۔ اس وجہ سے لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا مقام بھی اب واضح ہو رہا ہے، اور یہ مقام کہاں واقع ہے اور قیامت کیسے برپا ہوگی اور کس دن برپا ہوگی اور دجال کس جگہ پر قتل کیا جائے گا۔ ناظرین، قیامت سے پہلے جو نشانیاں بتائی گئی تھی وہ خاص طور پر اس خطے میں کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟ یہ سوال اس وقت سے پوچھا جا رہا ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ قیامت ضرور آئے گی۔ سب انبیاء نے بتایا کہ جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وحی آنا بند ہو جائے گی، اور اس کے بعد قیامت کی نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ قیامت کے انتظار میں ہے۔ نبی آخر الزمان نے خراساں، وادی ہند اور غزائے ہند کے بارے میں بھی اشارے دیے تھے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قیامت اور میرے درمیان فاصلہ اتنا کم رہ گیا ہے جتنا ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ، اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ احادیث میں ان کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لشکر نکلیں گے اور کوئی طاقت انہیں روک ہی نہیں پائے گی۔ آج کے زمانے میں افغانستان، پاکستان کے کچھ علاقے اور ایران کے کچھ حصے شامل سمجھے جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں وادی سندھ اور ہند کا ذکر بھی آتا ہے۔ جب غزائے ہند کے اشارے ملتے ہیں، اسلامی علماء کہتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کئی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جیسے کہ عرب بدو اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے، ریگستانوں میں سبزہ اگنے لگے گا اور دولت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کے بعد عرب سرزمین میں حکمران خاندانوں کے درمیان شدید جھگڑے ہوں گے اور حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام خاموشی سے مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائیں گے۔ وہ خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ کے حکم سے کچھ ممالک کے بڑے علماء انہیں تلاش کرتے ہوئے مسجد الحرام میں پہنچیں گے۔ وہ امام مہدی کو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی ان کی اطاعت کا وعدہ کریں گے۔ اس وقت آسمان سے ایک غیبی آواز آئے گی جو پوری دنیا سنے گی۔ اس آواز میں بتایا جائے گا کہ یہی اللہ کا خلیفہ ہے۔ ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی جو امام مہدی کی حکومت کو مضبوط کریں گی۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے ہوں گے اور انہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ معروف عالم ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پورے علاقے کو سندھ و ہند کہا جاتا تھا۔ اس وقت خراسان میں افغانستان کا بڑا حصہ، ایران کا کچھ حصہ اور پاکستان کا علاقہ جیسے ملاکنڈ ڈویژن شامل تھا۔ علماء کا ماننا ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے سب سے بڑی اسلامی طاقت افغانستان، ایران، پاکستان اور بھارت کے علاقوں سے تیار ہوگی اور اس خطے میں خلافت جیسا نظام قائم ہوگا۔ ناظرین، احادیث کی روشنی میں اس خطے میں کئی نشانیاں اب واضح ہو رہی ہیں۔ پچھلے 20 سال میں بھارت میں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، جو ایک اہم بات سمجھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، ایک وہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا
اور دوسرا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ علماء کہتے ہیں امام مہدی کے ظہور کے 8 سال بعد دجال نکلے گا۔ اللہ دجال کو بڑی طاقتیں دے گا اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تحقیق کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے۔ بالکل اسی وقت فجر کی نماز کھڑی کی جا رہی ہوگی۔ وہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے۔ امام مہدی پیچھے ہٹ کر انہیں امامت کی پیشکش کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو ہی نماز پڑھانے کا حکم دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، تنظیر کو ختم کریں گے اور سب کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اس وقت دجال کا فتنہ بہت پھیلے گا، لیکن سچے ایمان والے اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس کے بعد اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور زمین عدل اور امن سے بھر جائے گی۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام 7 یا 9 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ بات حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں آئی ہے۔ ان سالوں میں دنیا میں امن، انصاف اور سکون قائم ہوگا۔ مزید ہم اگلی ویڈیو میں اس کا باقی خلاصہ پیش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو info@shan کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔